السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، جماعت نہم اور دہم کے سوالیہ پرچوں میں حصہ قواعد میں ایک سوال لازمی طور پر پوچھا جاتا ہے کہ مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچانیے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ معلوم نہ ہونے کی بنا پر بہت آسانی سے جو مارکس حاصل کیے جا سکتے تھے وہ حاصل نہیں کر پاتے طلباء، تو مناسب معلوم ہوا کہ اس تعلق سے ویڈیوز بنائے جائیں تاکہ وہ جو کنفیوژن کی وجہ سے مارکس کم ہو جاتے ہیں تو وہ نہ ہونے پائیں اور مکمل مارکس انشاءاللہ اس میں ملیں۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پر پہلے مفرد جملہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو جو ہے مفرد جملے کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ مفرد جملہ کسے کہتے ہیں۔ تو وہ جملہ جس میں دو اجزاء پائے جاتے ہوں۔ کون سے دو اجزاء؟ مبتدا اور خبر۔ اگر کوئی جملہ ایسا ہے جس میں مبتدا اور خبر پائے جاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ مفرد جملہ ہے۔ بہت آسان ہے، ہم مثالوں سے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ آپ اس کو مکمل دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ بعد میں اس کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ تو دو اجزاء جو مبتدا اور خبر جو دو اجزاء ہوتے ہیں، اگر آپ کسی جملے میں یہ دیکھیں کہ مبتدا اور خبر دونوں پائے جاتے ہیں اس جملے میں تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ مفرد جملہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا درویش دو زانو ہو بیٹھا، تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں پہلا درویش، یہ پہلا حصہ ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے مبتدا۔ دو زانو ہو بیٹھا، یہ اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو یہ ہو گئی خبر۔ مبتدا اور خبر سے مل کر یہ جملہ بنا تو ہم کہیں گے کہ یہ مفرد جملہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کہہ سکتے تھے کہ پہلا، ہم شروع کر رہے ہیں پہلا، تو پہلا ہی جو ہے مبتدا کیوں نہیں ہے، درویش کو ساتھ میں کیوں ملایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا درویش، یہ درویش کی صفت ہے پہلا، تو دونوں کو ساتھ میں پڑھنا پڑے گا، ورنہ اگر ہم سے پڑھیں کہ پہلا اور پھر درویش دو زانو ہو بیٹھا تو جو پہلا جو رہے گا، مطلب مبتدا جو رہے گا وہ ہم کو نامکمل سا معلوم ہوگا۔ پہلا درویش جب ہم پڑھ رہے ہیں موصوف صفت کے ساتھ تو وہ مکمل معلوم ہو رہا ہے، وہ مبتدا ہے، اسے شروعات ہو رہی ہے، اور دو زانو ہو بیٹھا یہ اس کی خبر ہے۔ اب دیکھیے اس میں مبتدا خبر دونوں پائے جا رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مفرد جملہ ہے۔ بہت آسان سی پہچان ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ان کے یہاں دو بچے پیدا ہوئے، تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں، یہ مبتدا ہے، دو بچے پیدا ہوئے اس کی خبر ہے۔ اب جب بھی کاکی کے والے یعنی اضافت والے جب جملے آتے ہیں تو اس میں جو ہم کو پورا لینا ہوتا ہے، جیسے ان کے یہاں، یہ پورا ہم کو پہلے مبتدا، یہ پورا مبتدا رہے گا، صرف ان کے یا صرف ان یہ مبتدا نہیں رہے گا، بلکہ ان کے یہاں یہ مکمل مبتدا رہے گا، اور دو بچے پیدا ہوئے یہ اس کی خبر ہے۔ تو اب دونوں کے ملنے سے مفرد جملہ بنا۔ اسی طرح سے وہ اپنے سسرال میں رہتی تھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ، یہ مبتدا ہو جائے گا، اپنی سسرال میں رہتی تھی یہ خبر، اور مبتدا خبر سے جملہ کیا بن گیا؟ مفرد جملہ۔ بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ طلباء و طالبات پیپر میں یہ کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر یہ کہا گیا ہے کہ مفرد، مرکب اور مخلوط جملہ پہچانیے تو وہ کے نیچے مفرد لکھیں گے، اپنی سسرال کے نیچے مرکب لکھیں گے، میں رہتی تھی کے نیچے مخلوط لکھیں گے، تو یعنی اس کا مطلب وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے، وہاں جو جملہ دیا ہوا ہے اس کو لکھ کر نیچے صرف یہ پہچاننا ہے کہ یہ مفرد ہے، مرکب ہے یا مخلوط ہے۔ جیسے آپ لکھیں گے وہ اپنی سسرال میں رہتی تھی، پورا جملہ آپ لکھیں گے اور اس کے نیچے لکھیں گے مفرد جملہ۔ کیوں مفرد ہے؟ تو آپ پہچان لیں، اس اعتبار سے پہچانیں گے کہ وہ جو ہے مبتدا ہے اور اپنی سسرال میں رہتی تھی یہ اس کی خبر ہے، تو یہ مبتدا خبر سے مل کر یہ مفرد جملہ ہوا۔ 40 دن جوں توں کر کے کٹے، 40 دن یہ مبتدا رہے گا، 40 دن کی صفت 40 ہے اس لیے وہ ساتھ میں مل کے آئیں گے، 40 دن مبتدا رہے گا اور جوں توں کر کے کٹے یہ اس کی خبر ہوگی، اور اس طرح سے یہ مفرد جملہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آدمی کا شیطان آدمی ہے، آدمی کا شیطان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اضافت جب آئے گی کاکی کے تو اس میں آپ کو دونوں کو ساتھ میں ملا کے لکھنا، مطلب بتانا پڑے گا کہ یہ مبتدا ہے، آدمی کا شیطان مبتدا ہے، آدمی ہے یہ اس کی خبر ہے، اور دونوں سے مبتدا اور خبر سے مل کر یہ جملہ بنا، مفرد جملہ بنا۔ فقیر مسند پر بیٹھا، فقیر مبتدا ہو جائے گا، مسند پر بیٹھا اس کی خبر ہوگی، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ بنا
مفرد. ٹھیک ہے. جیسے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے. ایک صحابی مبتدا ہے, کنویں کے مالک سے ملے, اس کی خبر ہے. مبتدا خبر مل کے جو مفرد جملہ ہوا. انہوں نے ساری جائیداد بھتیجے کے نام لکھوا دی. انہوں نے, یہ مبتدا ہو گیا. ساری جائیداد بھتیجے کے نام لکھوا دی, اس کی خبر, اور یہ مفرد جملہ ہوا. میں نے بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا. میں نے مبتدا, بہت دنوں سے انڈا نہیں کھایا تھا, اس کی خبر, اور اس طرح یہ مفرد جملہ. بچے ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے. بچے مبتدا, ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے, اس کی خبر, اور مبتدا خبر سے مل کر یہ مفرد جملہ ہوا. دادی کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی. دادی کی مایوسی, یہ پورا ہوگا مبتدا, بڑھتی جا رہی تھی, اس کی خبر, اور اس طرح یہ مفرد جملہ ہوگا. میں اس آواز کو وہم سمجھ رہا تھا. میں, یہ مبتدا ہو جائے گا. اس آواز کو وہم سمجھ رہا تھا, اس کی خبر ہوگی, اور مبتدا خبر سے مل کر یہ مفرد جملہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے ایک پہچان تو یہ ہوئی جو آپ نے دیکھی کہ مبتدا اور خبر سے مل کر یہ مفرد جملہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک آسان سی پہچان, آپ اگر فعل کو پہچان لیں جملے میں تو بہت آسانی سے آپ پہچان سکتے ہیں. آپ کو مبتدا خبر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا, تنہا, ایک. تو ایسا جملہ جس میں ایک فعل ہو اسے مفرد جملہ کہیں گے. بہت آسان سی پہچان ہے اگر آپ اس کو پہچان لیں. اور اردو میں عام طور سے فعل آخر میں آتا ہے, عام طور سے. تو اب جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے, تو ملے یہ ایک فعل ہے, ملنا, تو ایک ہی فعل ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا فعل ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد جملہ ہے. لکھوا دی, تو لکھوانا یہ بھی ایک فعل ہے, ایک ہی فعل ہے. باقی پورے جملے میں کہیں ہم کو فعل نظر نہیں آ رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ مفرد جملہ ہے. نہیں, انڈا نہیں کھایا تھا, تو کھایا تھا یعنی کھانا جو ہے یہ فعل ہے, کھایا تھا. تو یہ نہیں کھایا تھا, یہ جو فعل ایک فعل ہو گیا, اور اس طرح یہ جملہ بھی مفرد ہو گیا. پڑھ چکے تھے. اب یہ جو پڑھ چکے تھے, آپ کہیں گے کہ پڑھنا, چکنا اور رہنا, یعنی 3 فعل ہو گئے. تو یہ 3 فعل یعنی یہ اس طرح سے آپ اس کو 3 فعل نہیں کہے, اس کو کہا جاتا. یہ جو ہوتا ہے یہ سب اصلی فعل, معاون فعل اور فعل ناقص سے مل کر یہ ایک مرکب فعل بن گیا. یہ ایک ہی فعل مانا جائے گا جو ایک ساتھ مل کے 3 افعال سے مل کے آیا ہے. تو یہ ایک ہی فعل, اس کو مرکب اس لیے کیا گیا تاکہ اس میں زور پیدا ہو. تو اس میں ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد جملہ, یعنی آپ کہیں گے کہ یہ تینوں مل کے ایک فعل بنا. ابھی جو مرکب اور مخلوط جملے ہوتے ہیں اس میں 2 یا 2 سے زائد فعل ہوتے ہیں. مفردی جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک فعل ہوتا ہے. تو بچے ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے, اس میں پڑھنا, چکنا اور رہنا, یہ یعنی جس سے تھے بنا. تو یہ 3 فعل ہو گئے, لیکن اس میں یہ پڑھنا, چکنا اور رہنے سے مل کے یہ پورا ایک فعل بن گیا, ایک فعل بنا. یہ ایک مرکب فعل بن گیا. تو یہ ایک ہی فعل کے زمرے میں آئے گا, اس کو ایک ہی فعل مانا جائے گا. تو اس طرح ہم کہیں گے کہ بچے ان کتابوں کو پڑھ چکے تھے, اس میں مرکب فعل استعمال ہوا ہے. اس طرح یہ بھی مفرد جملہ ہے. بڑھتی جا رہی تھی. دادی کی مایوسی بڑھتی. اب دیکھو, بڑھنا, جانا اور یہ تھی بھی فعل ہے, فعل ناقص. اس میں بھی آپ کہیں گے 3 ہے, تو یہ تینوں مل کے ایک فعل بنائے. تو یہ بھی ہو جائے گا فعل, یہ بھی ہوگا مفرد جملہ. ایسے ہی سمجھ رہا تھا, سمجھنا, رہنا, اور آخر میں سمجھ رہا تھا, یہ تینوں مل کے ایک فعل بنا. تو اس طرح سے یہ مفرد جملے کی مثال ہوگی. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا, اور آپ انشاءاللہ اس کو اب سمجھنے کے بعد آپ کو پھر تکلیف نہیں ہوگی, آپ آسانی سے پہچان سکیں گے انشاءاللہ. مفرد جملے کی پہچان آپ کے لیے آسان. چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, آل کے بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں, تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ کو فوراً اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.